اچھا جی، پیراگراف نمبر 3 ہے. تو پہلا لفظ ہے سگنیفیکینٹ. تو سگنیفیکینٹ کا مطلب ہوتا ہے اہم ہونا، نمایاں ہونا کوئی چیز. اس کے بعد ہے پرومیننٹ. پرومیننٹ کہتے ہیں سب سے اوپر پہ ممتاز ہو کوئی چیز. انٹیگریٹی، عزت وقار کو کہتے ہیں. تھرائیونگ، وہ چیز جس کو فروغ دینا. تو اس نے کچھ مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ون آف دا ارلیسٹ اینڈ دا موسٹ سگنیفیکنٹ ایگزامپلس آف اے سکسیسفل وومن انٹرپرینور از حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، a prominent business woman from مکہ مکرمہ. تو کامیاب کاروباری عورتوں کی ابتدائی اور نمایاں مثالوں میں سے ایک کاروباری شخصیت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ مکہ مکرمہ کی ایک ممتاز کاروباری خاتون تھی. اس نے کہا ہے کہ جو ایک اہم مثال ہے وہ کس کی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جنہوں نے جو ایک مکہ مکرمہ کی ایک بہترین قسم کی کاروبار خاتون تھی. تو کاروبار صرف مرد کر سکتے، عورت نہیں کر سکتی، تو ایسا نہیں ہے. وہ یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہماری جو پہلی امت کی ماں ہے حضرت خدیجہ علیہ السلام، وہ دیکھو وہ ایک کاروباری شخصیت تھی. تو یہ غلط کنسیپٹ جو سوسائٹی نے بنائے ہوئے. ہاں جی، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، امت کی مائیں. ہاں تو امت ہی ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ٹریڈنگ بزنس ٹریڈنگ تجارت کا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ was not only of the wealthiest individual of her time. وہ کہتے کہ صرف وہ جو ہے امیر ترین ہستیوں میں نہیں تھی، بلکہ she was also known for her wisdom, integrity and leadership in managing a thriving trading business. تو ان کی جو عظمت تھی، دیانتداری تھی، ذہانت تھی، وہ کیا تھا؟ اس کی وجہ سے وہ اپنے تجارتی کاروبار میں فروغ کر پا رہی تھی اور اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کر پا رہی تھی، اور وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ مشہور تھی کہ وہ بہت اچھی تجارتی خاتون تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کو فروغ دیا ہے کہ تجارت کرو، کاروبار. ہاں، چیزیں ہم ایک پروڈکٹ لے کے دوسرے کو سیل کرتے ہیں، یہ ایک کام ہے. پہلے دور کے اندر یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کے مختلف ممالک سے وہ آتے تھے اور ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے تھے، اور ہر کوئی اپنی ملک کی پروڈکٹ دکھاتا تھا. جیسے حج اور عمرہ جو ہے ایک بہت اچھا تجارتی وقت ہوتا تھا. ہم تو سمجھتے جی حج اور عمرہ سے نمازیں پڑھنی ہے، ایسی بات نہیں ہے. تب کے دور میں تجارت کی جاتی تھی حج اور عمرہ پہ. مسلم ممالک سے لوگ آتے تھے اور مسلم ممالک کی پروڈکٹس آتی نہیں. وہ پروڈکٹ پھر ہر کوئی دیکھتا تھا، جس کو جو پسند آتی تھی اس حساب سے خریدتا تھا، کیونکہ جو چیز وہاں ہو سکتا ہے ایک چیز ایک ملک میں سستی ہے دوسرے ملک میں مہنگی ہو، رد کی جاتی تھی نا پیسے کے لین دین کے ذریعے. ہو سکتا ہے ایک چیز جیسے ایران کے اندر تیل بہت سستا ہے، ہمارے مہنگا ہے. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، ہم سارے ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہوں، تو ہم ایک کاروبار کر سکتے ہیں کہ ایران سے ہم تیل لے لیں. پاکستان میں ہو سکتا ہے کوئی چیز سستی ہو، ایران میں مہنگی ہو، تو ہم اس کو دے سکتے ہیں. یہ تجارت ہے جو کہ ہم ہونی چاہیے. تو لیکن ایسا کوئی اپورچونیٹیز کم ہی ملتی، ہوتی ہیں لیکن دنیا میں، لیکن بہت کم ہوتی. تو پھر کیا ہو گیا؟ تجارت تو کر سکتے، تجارت تو آپ کسی سے بھی کر سکتے، غیر مسلم سے کر سکتے. تجارت کرنے میں کون سا کوئی حرج ہے؟ اچھا، پیراگراف نمبر 4 ہے ڈیمونسٹریٹ، ظاہر کرنا، ڈومینیٹڈ تسلط، اسٹریٹجک حکمت عملی، انفلوئنس اثر ہونا، انسپائرڈ متاثر ہونا، پرسیو تعاقب کرنا. اس کے بعد ہے ریگارڈلیس، قطع نظر، مطلب اس کے بغیر یا اس کے علاوہ. ایکسپیکٹیشن، توقعات ہونا، امیدیں ہونا. Story of Hazrat Khatija رضی اللہ عنہ demonstrate how even in a male dominated society women can thrive through hard work, intelligence and strategic thinking. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا قصہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی وہ مثال دے رہا ہے، کہانی بتا رہا ہے کہ مردانہ تسلط والے معاشرے، وہ معاشرہ جہاں پر مرد کا زور زیادہ چلتا ہے، اس معاشرے میں بھی عورتیں ہیں اپنی محنت، ذہانت، کیسے محنت، ذہانت اور حکمت عملی سے آگے بڑھ سکتی ہیں، آگے نکل سکتی ہیں، اور انہوں نے اپنی عملی سوچ کو کے ذریعے ترقی کے منازل طے کر سکتے ہیں. کہ یہ نہیں ہے کہ آپ خاتون ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ بھی بہت کچھ
کر سکتے. یہ وہی تو مثال پڑھ رہے ہیں ہم ان کی مثال پڑھ رہے ہیں جو سب سے بیسٹ خاتون ہے دنیا کی. ہم ان کی مثال اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ عورت بھی محنت ذہانت اور حکمت عملی سے آگے بڑھ سکتی ہیں. She رضی اللہ عنہ carefully expanded her trading ventures, conducting business across various regions. تو انہوں نے بڑی ذہانت سے احتیاط سے جو ہے وہ تجارت مہارت کو استعمال کرتے ہوئے کاروبار کو بڑھایا اور مختلف علاقوں میں کاروبار چلایا. ہر انفلوئنس ایکسٹینڈنگ بیونڈ ہر ویلتھ، ان کا جو اثر تھا اثر و رسوخ وہ دولت سے بڑھ گیا تھا. She became a symbol of empowerment for other women, showing that gender should not be a barrier to success. تو یہ ثابت کیا انہوں نے کہ دوسری خاتونوں کے لیے کہ وہ بھی با اختیار بن سکتی ہیں، بننے کی علامت بنی، اور یہ ظاہر کیا کہ جنس کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. جنس مطلب جو میل فیمیل ہوتے ہیں اس کو جنس کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ رکاوٹ نہیں ہے کامیابی کی. آپ کی رکاوٹ آپ کی سستی حرامی ہو سکتی ہے. آپ کی اگر محنت ہے، کاوش ہے، حکمت عملی اچھی ہے آپ کی، تو آپ کی وہ کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی. یہ ثابت کیا انہوں نے. Her example has inspired generation of women to pursue their entrepreneurial dreams regardless of the societal expectation. تو ان کی مثال ان خواتین کی نسلوں کو معاشرتی توقعات سے قطع نظر اپنے کاروباری خوابوں کو آگے بڑھانے کی ترغیب دی ہے. کہ انہوں نے کیا کیا کہ خواتین کی نسلیں جو خواتین ہیں ان کو اس چیز کا ثابت ثبوت دیا اور ان کو یہ سمجھایا اپنے عملی مثال سے کہ کاروباری خوابوں کو آپ نے آگے بڑھانا ہے سوسائٹی معاشرے کی اثر کے بغیر. آپ نے معاشرے کے اثر کی وجہ سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹ جانا، چھوڑ نہیں دینا کہ مجھے لوگ کہہ رہے ہیں تم خاتون ہو تم کچھ کر نہیں سکتی تو پھر میں کچھ بھی نہ کروں. تو دس از ناٹ اے تھنگ. تو انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ خاتون بھی بااثر ہو سکتی ہے، ایک خاتون بھی اپنی محنت سے کاروبار چلا سکتی ہے اور کامیاب کاروبار چلا سکتی ہے. یہ مثال دیکھنے کو مل رہی ہے ہمیں. تو اگلا پیراگراف ہے پیراگراف نمبر 5. پہلا ہے بسٹلنگ. بسٹلنگ گہما گہمی چہل پہل کو کہتے ہیں. ہاں، رولر مطلب دیہی علاقے جو ہوتے ہیں گاؤں وغیرہ کے. سٹائلز پیش قدمی، کرافٹس دستکاری، ڈٹرمینیشن عزم ہونا. ان ماڈرن ڈے پاکستان وومن انٹرپرینورز آر پلئنگ این انکریزنگلی امپورٹنٹ رول ان ویریس سیکٹر آف دا اکانومی. جدید دور کے پاکستان کے جدید دور میں جو ہے خواتین کاروباری خاتون جو ہے وہ معیشت کے مختلف شعبوں میں تیزی سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ فرام بسٹلنگ اربن سینٹرز لائک کراچی اینڈ لاہور ٹو اسمالر ٹاؤن اینڈ رورل ایریاز وومن آر میکنگ اسٹرڈز ان فیلڈز سچ ایز فیشن، ٹیکنالوجی، فوڈ، ایجوکیشن اینڈ کرافٹس. وہ کہتے ہیں کہ جیسے کراچی اور لاہور جیسے گہما گہمی والے علاقے، کہ کراچی اور لاہور سب سے پاکستان کے پاپولیٹڈ جگہیں ہیں جہاں پر پاپولیشن بہت زیادہ ہے، کراچی اور لاہور. تو کہتے ہیں کہ اس طرح کے شہر میں بھی، مرکزی شہر میں بھی، وہ سے لے کر چھوٹے قصبوں دیہی علاقوں تک خواتین اپنے شعبوں میں پیش قدمی کر رہی ہیں، مطلب آگے بڑھ رہی ہیں. جیسا کہ فیشن، ٹیکنالوجی، خوراک، تعلیم، دستکاری جو چھوٹے موٹے گھروں میں کام ہوتے ہیں نا، گھر میں آپ چیزیں بناتے ہو، کوئی جیسے کرافٹس کی کوئی چیز بنا لیتا ہے، کوئی پنکھی بنا لی کسی نے، اور کوئی ٹوکریاں چھوٹی موٹی. ہاں، آرٹس کی یہ چیزیں جو ہیں یہ دستکاری کے اندر آتی. اسپیسیفکلی آرٹس نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن گھروں کے اندر بنانا اس کو کہتے ہیں. خواتین کے زیر قیادت کاروبار زیادہ نمایاں ہو گئے ہیں. Women-led business have become more visible with many female entrepreneurs finding success through determination and innovation. وہ کہتا ہے کہ بہت سی کاروباری خواتین جنہوں نے عزم اور جدت کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے، کہ انہوں نے نئے سے نئے راستے ڈھونڈے. انٹرپرینور وہی ہوتے ہیں جو ایک چیز کو بیچنے کے لیے نئے سے نئے راستے ڈھونڈتا ہے. تو انہوں نے نئے سے نئے راستے ڈھونڈے خواتین نے اور وہ آگے بڑھیں. تو ہمیں یہ سمجھنے کو مل رہا ہے کہ خواتین پیچھے نہیں رہ سکتی. وہ بھی اگر محنت کریں، اگر وہ بھی کریٹیو مائنڈ ہو ان کا،
کاروبار پہ مائنڈ چلتا ہو تو وہ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں.